اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، درس فقہ کے اس سلسلے میں رمضان اور روزے سے متعلق احکامات کو بیان کیا جا رہا تھا۔ نیت کے مسائل مکمل ہونے کے بعد مبطلات روزہ کے مسائل کو شروع کیا جا چکا تھا، اور سب سے پہلی وہ چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے، کھانا اور پینا، اس سلسلے میں احکامات کو اور مسائل کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اس بات کو عرض کیا گیا کہ کوئی بھی چیز جو انسان جان بوجھ کر متوجہ ہوتے ہوئے اپنے حلق سے نیچے اتار لیتا ہے، چاہے وہ چیز عام طور پہ کھائی جانے والی ہو جیسے عام کھانا، فروٹس وغیرہ، یا نہیں کھانے جانے والی ہو عام طور پر جیسے لکڑی کا برادہ، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اگر حلق سے نیچے اتار لے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عرض کیا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو کھانا اور پینا نہیں کہا جاتا، لیکن عام تصور یہ ہے کہ انسان کے جسم میں وہ اگر داخل کی جائے تو ممکن ہے کہ ایک وہم یا شبہ یا احتمال ہو کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے، جیسے انجیکشن لگانا، ڈرپ لگانا، تو ان چیزوں سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے یہ چیزیں تقویت، طاقت پہنچانے والی ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، البتہ اگر اسپرے کہ جو دمے اور استھما کے مریض استعمال کرتے ہیں، اگر وہ اپنے منہ کے ذریعے سے اس پمپ کو یوں یوز کرے کہ اس سے نکلنے والی دوا یا ہوا جس میں دوائی ملی ہوئی ہو انسان کے پھیپھڑوں میں داخل ہو، غذا کی نالی سے پیٹ کی جانب نہ جائے، تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پمپ کا استعمال ایسا ہو کہ جس کے سبب غذا کی نالی کے اندر بھی جو ہے وہ دوائی جاتی ہو، تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، چاہے اس کا استعمال ضروری ہو، چارہ کار نہ ہو، روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس نے فعل حرام نہیں کیا، لیکن بالآخر اس کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ناک، کان اور آنکھ میں ڈالی جانے والی چیز یا دوائی اگر اس طرح کی ہو کہ وہ انسان کے حلق میں نہ آتی ہو دوائی، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے پھر اس کا ذائقہ یا مثلا ایک فیلنگز اس سے محسوس ہوتی ہو، حلق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد عرض کیا گیا کہ اگر کسی چیز کو دیکھ کر انسان کا مثلا ذائقے کو محسوس کر کے، خوشبو کو محسوس کر کے لعاب دہن، منہ کا پانی جو ہے وہ انسان کے منہ میں جمع ہو جائے، اسے نکل لے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ بلغم جو سر یا سینے سے خارج ہوتا ہے، اگر انسان کے حلق میں آ جائے اور حلق سے نیچے اتر جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، منہ میں آ جائے تو اگر سیستانی فرماتے کہ احتیاط مستحب ہے کہ اسے نہ نگلے، لیکن اگر نگل بھی لیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آج جو مسئلہ ہے، دو بلکہ تین مسئلے ہیں جو کھانے پینے سے کے متعلق مسائل کے احکامات کے چیپٹر ہی میں عرض کیے گئے ہیں، اور تینوں مسئلے انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ اگر روزے کی حالت میں جیسے آج کل شہر کراچی میں انتہائی شدید گرمی چل رہی ہے، اور اس شدید گرمی میں پیاس کی بے انتہا شدت کی وجہ سے انسان موت کے قریب چلا جائے یا موت جیسی کیفیت آ جائے، تو پانی پینا اگر نہ پیے تو جان جا سکتی ہے، تو پانی پینا واجب ہے، البتہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، جان کا مسئلہ نہ ہو مگر شدید تکلیف و حرج ہو جائے، اذیت بے انتہا ہو جسے ناقابل برداشت و برداشت کرنا، تو ایسی صورت میں پانی پی سکتا ہے، لیکن ان دونوں صورتوں میں اس کا روزہ باطل ہے۔ اور اگر ماہ رمضان ہے تو اسے باقی وقت میں ضرورت نہیں ہے، دوبارہ ایسی کیفیت نہیں ہوتی ہے، تو کوئی اور چیز کھانے و پینے کی اجازت نہیں ہے، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی ہے، البتہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو اگر اتنی شدید گرمی آ جائے، ہیٹ ویوز لگ جائے کہ آپ کی جان خطرے میں ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کو بچاتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو موت سے ہمکنار کر لینا، یہ حکم خدا کی اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ اگر جان کو بچانا واجب ہے، آپ کو اتنا پانی پینا ہوگا جس سے آپ کی جان بچ جائے، گرچہ کہ اس سے روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ پینا جان بچانے کے لیے واجب ہے، اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہوگی۔ ماہ رمضان میں باقی وقت میں اگر بغیر پانی پیے گزارا ہو سکتا ہے تو پانی اور کھانا نہیں کھانا، لیکن اگر پھر ضرورت پڑے تو اتنی مقدار میں پانی کو دوبارہ پیا جا سکتا ہے کہ جس سے آپ کی جان کو یا آپ کی تکلیف جو ہے وہ اس میں کمی آ جائے۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے وہ ناقابل برداشت والی ہے۔ پیاس تو بہرحال رمضان میں ہر ایک کو لگتی ہے، جس نے بھی روزہ رکھا ہوتا ہے،
یہ وہ والی پیاس نہیں، گرمی بھی ہوتی بہت سارے علاقوں میں، لیکن ایسی گرمی کہ جس سے پیاس کی وہ کیفیت ہو جائے جسے ناقابل برداشت کہا جا سکے، وہاں پانی پینے کی اجازت آپ کو ملتی۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 1563 1563، عام طور پہ بہت سارے شعبے یا بہت ساری ذمہ داریاں ایسی ہوتی کہ جس میں انسان کو چھوٹے بچوں کے لیے یا جانوروں کو کھانا کھلانے کے لیے کھانے کو چبا کر دینا پڑتا ہے، اس کو اس طرح سے ڈائلیوٹ کر کے دینا پڑتا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے قابل ہضم یا قابل جو ہے وہ نوالا بن سکے کہ وہ کھا سکے۔ تو اس کو چبانا کوئی حرج نہیں ہے، اس کو ڈائلیوٹ کر کے منہ میں نرم کر کے دینا کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح سے اس کا ٹیسٹ کرنا جس میں حلق سے کچھ نہ اترتا ہو کوئی حرج نہیں۔ اور پھر اگر بے اختیار کوئی چیز اتر جائے تو روزہ باطل نہیں ہے، لیکن معلوم ہے کہ میرا تجربہ نہیں ہے، میں یہ کام کروں گا اور میرے حلق سے غذا اتر جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے یہ کام جائز نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے کیا اور چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو آپ کا روزہ بھی باطل ہے اور آپ پہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ، بچے یا پرندے کو کھلانے کے لیے غذا کا چبانا یا غذا کا چخنا، اس طرح کے کام کرنا کہ جس میں غذا عموماً حلق تک نہیں پہنچتی، خواہ وہ اتفاقاً حلق تک پہنچ جائے تو روزے کو باطل نہیں کرتی، لیکن اگر انسان شروع سے جانتا ہو کہ غذا حلق تک پہنچ ہی جائے گی اور پھر اس کے بعد اس نے اس سے استعمال کیا حلق تک پہنچ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور ضروری کہ اس کی قضا بجا لائے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ 1564 یہ کہ انسان بعض اوقات اپنی طبیعت کی وجہ سے، بعض اوقات اپنی عمر کی وجہ سے، بعض اوقات عمر میں دونوں ہیں، بہت چھوٹے بچے جو ابھی تازہ بالغ ہوئے، مثلا خاص طور پہ لڑکیاں جو 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال میں داخل ہوئی ہے، فزکس ویک ہے، ان کی جسمانی کیفیت کمزور ہے، بڑھاپا ہے، اس وجہ سے ویکنیس ہے، کوئی بھی صورتحال ہو جس سے انسان بیماری سے بھی اٹھائے، نکاہت و کمزوری محسوس کرتا ہے، تو کیا روزے کو توڑنا اور کھانے پینے کو الاؤڈ ہے، یا انسان مثال کے طور پہ پانی پی لے اپنے آپ کو؟ کہہ رہے نہیں، نکاہت و کمزوری اٹ سیلف وجہ نہیں بن سکتی کہ آپ اپنے روزے کو توڑ دیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز استعمال کریں، بلکہ آپ نے برداشت کرنا ہے۔ وہی والی بات ہے جو اس سے پہلے والے مسئلے میں جب بات ہوئی پیاس والی، کہ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، نکاہت ایسی ہو کہ جس سے آپ چکرا کر گر جائیں گے، آپ کو نقصان پہنچ جائے گا، آپ کا بی پی بہت زیادہ لو ہو جائے گا، شوگر جو ہے وہ لو ہونے کا مسئلہ پیش آ رہا ہے جس سے کچھ اور ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہے، جان کا خطرہ ہو تو آپ پہ پھر روزہ کھولنا واجب ہو جائے گا، اور اگر جان کا نہیں مگر ناقابل برداشت ہو جائے تکلیف تو آپ کے لیے روزے کو کھولنا جائز ہو جائے گا۔ کوئی بھی چیز ایسی استعمال کرنا، ویسے شوگر والے کے لیے کوئی نہ کوئی شوگر کی چیز لے لینا ہوتا ہے تاکہ اس کا شوگر جو ڈاؤن ہو گیا وہ کنٹرول ہو جائے، مگر اگر ماہ رمضان ہے تو باقی وقت میں اپنے آپ کو مبتلا سے روزہ سے بچانا ہوگا اور ماہ رمضان کے بعد قضا بھی کرنی ہوگی۔ 1564 انسان کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر کمزوری اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جمع کرنا، 1565 جمع روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ عضو تناسل سپاری تک داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہوئی۔ جمع یعنی ازدواجی عمل انجام دینا، تو اگر اس انداز سے جو ہے وہ دخول کیا جائے کہ جو جمع کا سبب بن جائے، جتنی مقدار میں دخول انسان کے لیے اس قابل ہو جاتی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ دخول محقق ہو گیا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ منی خارج ہو یا نہ ہو۔ 1566 دخول ہو جائے اور منی خارج نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن دخول اتنی مقدار میں نہ ہوا کہ جس کو جمع کہا جائے، تو ایسی صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا اگر منی خارج نہ ہوگی۔ منی خارج ہو گئی تو پھر تو استمنا ہو جائے گا، چاہے دخول نہ بھی ہوا ہو، روزہ آپ کا باطل ہو جائے گا۔ 1567 اگر کوئی شخص عمدن جمع کا ارادہ کرے اور پھر شک کرے کہ آیا دخول ہوا، یعنی اتنی مقدار میں اعلی تناسل داخل ہوا کہ جس کے بعد اس کو دخول جمع کہا جائے یا نہیں، تو پھر یہ کہ چونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا جمع کرنے کا، یعنی دخول کا، یعنی مبتلات روزے کو انجام دینے کا، تو 1551 میں آیا کہ اگر کوئی ماہ رمضان میں جان بوجھ کے ارادہ کر لے، قصد کر لے روزہ باطل کرنے کا، تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اسے باقی وقت میں اپنے آپ کو اگر وہ نیت بھی کر لے کہ میں دوبارہ روزہ رکھتا ہوں، مبتلات روزہ سے بچانا بھی ہے اور بعد میں اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ البتہ اگر اس نے کوئی مبتلات روزہ انجام نہیں دیا
یہ بھی نہیں ہوا ہے یعنی ازدواجی عمل بھی انجام نہیں پایا اور کوئی اور مبتلاۃ روزہ بھی انجام نہیں دیا، چاہے قصد تھا تو اس کو کفارہ نہیں دینا مگر اس روزے کی قضا کرنی ہے۔ 1568 اس مسئلے کا آخری مسئلہ کہ اگر کوئی شخص بھول جائے روزے سے ہے اور جمع کر لے، یا اسے بے اختیار کر دیا جائے اس کام پہ مجبور کر کے کہ اب وہ اس کام کے کرنے سے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ، اس کا اختیار ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ جہاں کہیں کسی بھی مرحلے میں اسے یاد آ جائے یا اس کا اختیار جو ہے وہ واپس پلٹ کے آ جائے، اس کے پاس واپس طاقت آ جائے کہ اپنے آپ کو اس عمل سے روک سکے، تو اس کو فوراً اس عمل سے اپنے آپ کو روکنا اور دور کرنا ہوگا، ورنہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 3 چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتی ہے وہ ہے استمناء، کوئی بھی ایسا کام کرنا، ازدواجی عمل تو دوسرا تھا، تیسرا کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے منی خارج ہو جائے، جان بوجھ کے اگر انسان اس کام کو انجام دے گا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا۔ البتہ نیند کے حالت میں اگر انسان کی منی خارج ہو جائے جسے احتلام کہا جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اگر یہ فجر کے بعد ہوگا تبھی مبتلاۃ روزہ کی بات آئے گی، بس اتنا ہوگا کہ اسے نماز کے لیے غسل کرنا واجب ہوگا، نماز کے بعد یا اگر وہ نماز پڑھ چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں غسل بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے غسل۔ یہ الگ بات ہے کہ اگلی نماز کے لیے جب ظہرین کی آئے گی تو ظہرین کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو غسل کرنا ہوگا۔ دیکھیے مسئلہ نمبر 1569، اگر روزے دار استمناء کرے، استمناء کا جو معنی ہے وہ فہرست کے اندر بیان کر دیا گیا تھا، کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 1570، اگر بے اختیاری کی حالت میں کسی کی منی خارج ہو جائے، جیسے نیند میں خارج ہو جائے، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ 1571، اگر روزے دار کو علم ہو کہ وہ دن میں سوئے گا تو اسے احتلام ہو سکتا ہے، ایک عادت ہے اس کی کہ مثلا فجر کے بعد سوتا ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے، تو کیا وہ نہیں سوئے؟ یعنی کہا جائے گا کہ اگر وہ سویا تو جان بوجھ کے اس نے مبتلاۃ روزہ انجام دیا، تو کہتے ہیں کہ تب بھی اس کے لیے سونا جائز ہے، خواہ نہ سونے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اگر وہ جاگنا چاہے تو جاگ بھی سکتا ہے، لیکن اس کو شرعاً سونے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، وہ سو سکتا ہے بالکل، اور اگر احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ 1572، اگر روزے دار منی خارج ہوتے ہوئے بیدار ہو جائے، نیند میں تھا، منی خارج ہو رہی تھی، بیدار ہو گیا، تو کیا اسے اپنے آپ کو روکنا ہے؟ کہہ رہے اس پر واجب نہیں ہے کہ خارج ہونے والی منی کو روکے۔ 1573، جس روزے دار کو احتلام ہو گیا، اب پیشاب کرنے کے بعد بھی مرد کے لیے مستحب ہے کہ استبراء کرے، وہ عمل کی جس کے بعد اسے یقین ہو جائے کہ اب اس کے پیشاب کی نالی میں پیشاب کی کوئی قطرہ باقی نہ رہا، لہٰذا اب اگر کوئی چیز مقام پیشاب سے خارج ہوتی ہے اور انسان کو معلوم نہ ہو کہ وہ پیشاب ہے یا کچھ اور، تو اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی، وہ خارج ہونے والا جو قطرہ ہے، جو رطوبت ہے، وہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے منی خارج ہونے کے بعد استبراء کا طریقہ ہے کہ پیشاب کرے، تاکہ اگر نالی میں کوئی منی کا قطرہ رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ اب یہ جو آپ پیشاب کریں گے اس میں منی مزید نکل سکتی ہے، تو کیا احتلام کے بعد پیشاب کرنے کی اجازت ہے، یا پہلے جو نیند میں احتلام ہوا اس سے تو روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر پیشاب کے ذریعے سے منی کا قطرہ خارج ہو گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا؟ کیا صورتحال ہے؟ 1573، جس روزے دار کو احتلام ہو گیا ہو وہ پیشاب کر سکتا ہے، خواہ اسے علم ہو کہ پیشاب کرنے سے باقی ماندہ منی باہر نکل آئے گی۔ 1574، جب سے روزے دار کو احتلام ہو جائے، اگر اسے علم ہو کہ منی نالی میں رہ گئی ہے، اور اگر غسل کرے گا اور غسل سے پہلے پیشاب نہیں کرے گا تو غسل کے دوران منی خارج ہو سکتی ہے یا غسل کے بعد منی خارج ہو سکتی ہے، تو کیا بغیر غسل کے، یعنی بغیر پیشاب کیے وہ غسل کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر منی خارج ہو گئی بعد میں تو اس کا غسل تو باطل ہو جائے گا، روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ وہ منی خارج ہونے کے بعد پیشاب کرے اور اس کے بعد غسل انجام دے۔ دوبارہ دیکھیں اس مسئلے کو، روزے دار کو احتلام ہو جائے، اسے معلوم ہو کہ منی نالی میں رہ گئی ہے، اگر غسل سے پہلے پیشاب نہ کرے، جو ایک طرح سے منی خارج ہونے کے بعد استبراء ہے منی کا، اور غسل کے بعد اس کے جسم سے منی خارج ہو جائے، کوئی رطوبت خارج ہو جو منی جیسی ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل سے پہلے پیشاب کرے۔
1575 جو شخص منی نکالنے کے ارادے سے چھیڑ چھاڑ کرے، استمنا کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پر کسی حلال طریقے سے وہ جس کا حلال رشتہ ہے اسے چھیڑ چھاڑ کرے، دل لگی کرے اور منی نہ نکلے، تو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل درست ہے۔ دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو روزہ باطل ہے۔ اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور قضائی وجہ لائے۔ اس مسئلے کا تعلق بھی اسی 1551 کے مسئلے سے ہے جو روزے کی نیت کا سیکنڈ لاسٹ مسئلہ تھا، کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے مبتلات روزہ کو انجام دینے کا قصد کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزے کو توڑنے کا قصد کر لیا، اور ماہ رمضان کے اندر یہ قصد آپ کے روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ دوبارہ نیت بھی کرتے ہیں تو آپ کو باقی وقت میں اپنا آپ کو مبتلات روزہ سے بچانا بھی ہوتا ہے اور اس کی قضا بھی کرنی۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منی نکالنے کے ارادے سے، یعنی منی نکالنا استمنا ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ اس فعل کو چھیڑ چھاڑ کو انجام دیتا ہے، دل لگی کرتا ہے، اور پھر اتفاقاً اس کی منی نہیں نکلتی، لیکن چونکہ ارادہ تو اس کا منی نکالنے کا تھا، روزہ باطل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، تو اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو بھی روزہ باطل ہے، اور اگر نیت کر لے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس دن کو روزہ تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ آج کا آخری مسئلہ 1576 کہ اگر روزے دار منی نکالنے کے ارادے کے بغیر مثال کے طور پر اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرے، اس کا ارادہ نہیں ہے منی نکالنے کا، اور ہنسی مذاق کرے، اطمینان ہو کہ منی خارج نہیں ہوگی، اتفاقاً منی خارج ہو جائے، جیسے وہ غذا چبا رہا ہے بچے کو کھلانے کے لیے، معلوم ہے کہ یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اتفاقاً حلق سے نیچے اتر جائے تو کہہ رہے اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر اتفاقاً منی خارج ہو جائے تو روزہ صحیح ہے، البتہ اگر اس سے اپنے آپ پہ کنٹرول نہ ہو اور اطمینان نہ ہو کیسا ہوگا، یعنی چانس ہو کہ منی خارج ہو جائے گی اور پھر اس نے یہ کام انجام دیا اور منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل یہاں مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنا جو چوتھا مبتلات روزہ ہے، اس کے تفصیلی مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔